بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا تریدون تم چاہتے ہو ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جس طرح سئل سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل سے پہلے ومن اور جو یتبدل تبدیل کرے گا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں فقط تو یقیناً ضل وہ گمراہ ہوا سواء السبیل سیدھے راستے سے سواء سیدھا اور السبیل راستہ ودہ چاہتے ہیں کثیر بہت سارے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم وہ تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارا کفر کی حالت میں حسدن حسد کی وجہ سے من عند انفسہم اپنے دلوں میں من بعد اس کے ما تبین لهم الحق واضح ہو گیا لهم ان کے لیے الحق و حق فاعفو پس تم معاف کرو واصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالی بامرہ اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے من خیرن کوئی بلائی تجدو تم پاؤ گے اسے یعنی اس کا اجر عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد قیامت تک اہل کتاب کی دین اسلام مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہیں قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. یہاں پہلی آیت میں جس سازش کا ذکر ہے وہ یہ ہے
کہ یہودی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو مختلف سوالات کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سوال اپنے نبی سے پوچھو، یہ سوال پوچھو، یہ سوال پوچھو، غیر ضروری سوالات۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تسألوا، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے، آپ نے اس سے پہلے جو گائے کا واقعہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، تو سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، پھر وہ بتا دی گئی کہ بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ تو پھر سوال کیا رنگ اس کا کیسا ہو، جب رنگ بھی بتا دیا گیا تو پھر پوچھا کہ وہ گائے تو مشتبہ ہو گئی، اب مزید اس کی کوئی وضاحت کریں، تو پھر ان کو مزید وضاحت کی گئی۔ یہ غیر ضروری سوالات ہیں۔ دین کے اندر سوال جو ضرورت ہو وہ تو کرنا چاہیے، لیکن غیر ضروری سوالات جن کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ یہودی بھی تمہیں اس سازش کے اندر گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ نبی سے پوچھو۔ مثلا اصحاب کہف کا ذکر آگے ہے نا، تو یہ بحث چل پڑی اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، پھر ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ یہ غیر ضروری سوالات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ تو ان کی سازش ہے، اس لیے تم اپنے نبی سے اس طرح کے غیر ضروری سوالات نہ کرو۔ یہی قرآن کی تعلیم تھی کہ جس کی بنا پر جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آپ سے بہت زیادہ کم سوال کرتے تھے، اور آپ کے قریب ترین ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ دیہات سے کوئی بدو آئے اور وہ آپ سے سوالات کرے، کیونکہ ان کے اندر ایسی جھجک نہیں تھی نا، اتنی تربیت بھی نہیں تھی، وہ سوالات کرتے تھے اور مختلف دین کے بارے میں سوال کریں اور پھر آپ ہم اس کو جواب دیں اور ہمیں بھی کچھ معلوم ہو۔ خود صحابہ بہت کم سوال کرتے ہیں، قرآن میں بھی بہت کم سوالوں کا ذکر ہے جو صحابہ کرام نے انتہائی سخت ضرورت کے موقع پر کیے۔ تو بہرحال زیادہ سوالات کرنا غیر ضروری ہوتا ہے عام طور پر، اور خصوصاً اگر سوالات کسی دائی حق کو محض الجھانے کے لیے ہوں تو اس دائی کو چاہیے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا طریقہ بتایا کہ جب جاہل مخاطب ہوں تو انہیں سلام کہہ دو۔ سلام کا مطلب ہے ان سے جدا ہو جاؤ، انہیں کہو ٹھیک ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو یہ بھی مقصد یہ تھا کہ ان سوالات کے اندر الجھ جائیں، اور اصل دعوت کا جو کام ہے، اصلاح کا کام جو ہے معاشرے کی، دین اسلام کے غلبے کا جو کام ہے، یہ لوگ اس کو چھوڑ دیں، سوالات میں الجھ جائیں۔ یہ ان کا مشن تھا، مقصد تھا، جس کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ تم اپنے نبی سے اس طرح کے غیر ضروری سوالات نہ کرو۔ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے کفر کو ایمان کے بدلے میں تبدیل کر لیا، یعنی ایمان نہ لیا اور کفر کو لے لیا، تو یقیناً سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں واپس کر دیں، لوٹا دیں۔ اور یہ کفر کی طرف لوٹانے کا ان کا جو جذبہ ہے اور اس کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، کسی خلوص کی بنا پر نہیں ہے، حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ ایک تو ایک آدمی ہے نا اس اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی یہ اس کا راستہ غلط ہے اور میں جس راستے کی طرف اس کو بلا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے قرآن کے خلاف۔ اصل ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم غلط راستوں پر ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان غلط راستوں پر آ جائیں، اور ہمارے بیوقوف حکمران بعض اوقات ان کی مسلسل باتیں مانتے جاتے ہیں یا ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بہرحال جو بھی ہو، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کو راضی کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل آگے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو اس سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے دین کی پیروی نہ کرتے۔ یہ 2 4 8 10 باتوں کی بات نہیں ہے کہ مسلمان مان لیں گے تو وہ راضی ہوں گے۔
10 منوائیں گے 10 اور فہرست لے آئیں گے. جب تک مسلمان مکمل طور پر کافر نہیں ہوتے اور جب تک ان کی تہذیب اختیار نہیں کرتے اور جب تک مسلمانوں کی عورتیں بالکل ان کی طرح بے پردہ اور ننگی ہو کر باہر نہیں نکلتی، اس وقت تک یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے ہم سے. اس لیے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کفر کی حالت میں واپس کر دیں، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان تو تباہ ہو گئے اور مسلمانوں کے کیوں آباد ہیں. یہ دیکھتے ہیں ہمارے چرچ بک رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لوگ ویراں پڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور ان کے نوجوان نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں. بس یہ برداشت نہیں کر سکتے. باقیوں نے بھی بتایا کہ ہم جس راستے پر ہے یہ تباہی کا راستہ ہے، اس تباہی کے راستے سے وہ خود واپس نہیں ہو سکتے، تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی تباہ کریں. من بعد ما تبین لهم الحق، بات اس کے کہ واضح ہو چکا ہے حق کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی حق بالکل واضح ہے. لیکن حق کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح سورج کی ہوتی ہے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے نا تو پھر سورج کی روشنی خود بتاتی ہے کہ یہ دن ہے، سورج طلوع ہے. جہاں سورج کی کرن ڈائریکٹ نہیں بھی پڑتی نا، آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی انڈائریکٹ اس کی روشنی آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہے. بالکل حق جس وقت دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بالکل روشن اور واضح ہوتا ہے، اور اس دور کے آدمیوں کو بالکل معلوم ہوتا ہے یہ حق ہے. کسی دور میں بھی ایسا نہیں. آج بھی جو حق ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے. کوئی آدمی اگر اس کو اختیار نہیں کرتا تو کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہوتا، مفاد پرستی کی یا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات مفاد پرستی ہوتی ہے. ایک آدمی سوچتا ہے کہ اگر حق کو میں نے اختیار کیا تو دنیا کی یہ مفاد مجھے نہیں ملیں گے. یعنی اگر میں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تو بیٹے کو کون بھرتی کروائے گا، یہ میرے کام کون کرے گا. دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایک آدمی باطل کا ساتھ دیتا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن سوچتا ہے کہ یہاں سے مجھے مفاد ملتا ہے. یا پھر حسد کی وجہ سے دل میں اگر حسد آ جائے تو پھر حق جہاں ہوتا ہے ایک آدمی حسد کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی مخالفت میں آ جاتا ہے. جس طرح یہودیوں کے واقعات آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے حق اگر اختیار نہیں کیا تو اس کی وجہ کوئی جہالت یا ناواقفیت نہیں تھی، حسد تھا ان کے دلوں کے اندر کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایک دائی آ کے نا کہ کچھ لوگ ویسے ہی مخالفت کرنے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اس کو جواب دیے جائیں تو اور سوالات کر لیتے ہیں، نت نئے فتنے کھڑے کرتے ہیں. تو کیا آدمی ان کے ساتھ الجھ جائے؟ نہیں. کہا فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی حق کو غلبہ عطا کر دے. تمہارا کام الجھنا نہیں ہے، بس نظر انداز کرو، ان کے ساتھ الجھو نہیں. وہ تمہیں اپنے راستوں پر لا کر تمہارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، تمہاری صلاحیتیں ضائع کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس نظر انداز کر دو، اپنے کام میں لگ جاؤ. ہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہاں کچھ اپنے اندر کمزوری بعض اوقات آدمی پاتا ہے نا، تو کہا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مثبت کاموں پر اپنے آپ کو مصروف کر لو، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو الجھتا ہے اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تم تو ایک بڑے مشن کے لیے آئے ہو نا، اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرو. اپنا وقت بحثوں کے اندر، اور آج کل تو بعض اوقات تو آدمی سوچتے ہیں کہ قرآن کی آیات خصوصاً آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہیں. آئیے جو ایک نیا طریقہ شروع ہو چکا ہے نا، ایک آدمی پوسٹ لگا دیتا ہے، دوسرا کمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں. فیس بک پر جو ہے نا بس لڑائی ہے، لڑی اس میں اور لوگ آ جاتے ہیں. یہ کوئی حق پرستی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. ایک آدمی کا کام یہ ہے کہ مثبت کاموں پر توجہ دے، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دے، نظر انداز کر دے.
بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس بات پر کڑے کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو حق واضح نہیں ہوگا. جو اعتراض کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے حق کیا ہے. یہ الجھن میں نہ رہے، قرآن نے خود یہ واضح کر دیا ہے. معاملہ حق کو پہچاننے نہ پہچاننے کا نہیں ہوتا. حق کا جو انکار کر رہا ہوتا ہے نا یا اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے حق یہی ہے. میں تو وہ الجھانا چاہتا ہے. ہاں جس کو تحقیق کا ہو نا تو اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا خود ہی حق تک پہنچا دیتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے خط میں کہا کہ اس طرح لوگ جو ہے نا ہمارے بارے میں غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جو مخالف ہوتا ہے نا وہ دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، یا ناواقفیت کی بنا پر یا حسد کی وجہ سے. ناواقفیت کی بنا پر جو حق کی مخالفت کر رہا اس کی پرواہ نہ کر، اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر. جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو حق کی پہچان کروا دے گا اور وہ حق کی طرف آ جائے گا. آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے. اور جو حسد کی وجہ سے مخالفت کرتا ہو اس کے بارے میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. آدمی صبر کرے، بس معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اپنے کرنے کا کام کرے، اپنی نماز پڑھے. اگر سمجھتا ہو کہ دل چھوٹا ہو رہا ہو نا تو اس کے لیے بھی اللہ نے جو ہے نا یہ دوسرے مقامات پر ویسے سورہ نحل کے آخر میں، سورہ حجر کے آخر میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور یہی مضمون کئی اور مقام پر بھی ہے. بعض اوقات ایک آدمی کا دل پریشان ہوتا ہے، سمجھتے میں کیا کروں، تو قرآن نے اس کا بھی حل کر دیا ہے. کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ، تیرا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. تین چیزیں، اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کا ورد شروع کر دے. 100 دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، 300-400 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے دل کی ساری تنگی دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرے گا. اس کے اپنے کرنے کا جو کام ہے ساری توجہ اس کی اس پر ہوگی. غیر ضروری بحثوں میں الجھ کر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی بلائی، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو پاؤ گے، یعنی اس کا اجر پاؤ گے اللہ کے پاس. کتنی خوبصورت بات کی ہے قرآن مجید میں. فرمائے جو تم نیک کام کرتے ہو نا، نیک کام دیکھیں یا بندوں کے حقوق کی صورت میں ہوگا یا اللہ کی حقوق کی، نا نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کسی کے ساتھ کچھ خدمت کرتے ہو، اس کی مالی خدمت کرتے ہو، جانی خدمت کرتے ہو، یہ جتنی بلائی تم کر رہے ہو نا لِأَنفُسِكُم، تمہاری اپنی جانوں کے لیے، تمہیں اپنے اس کا فائدہ ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کا اجر تم پاؤ گے. کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. جو نیکی بھی آدمی دنیا میں کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ظاہراً دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کا فائدہ اس کو خود پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ایک آدمی کسی جو ہے نا بحث کے اندر الجھ کر یا کسی اس جھگڑے میں پڑھ کر نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کی اپنی جان کو ہوتا ہے. اس لیے ہر اچھا کام، آپ اگر درس قرآن کے لیے آ رہے ہیں نا اپنی بھلائی کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی اور نیک کام کر رہے ہیں اپنے لیے اجر آپ سے میٹ رہے ہیں اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا تم پاؤ گے. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کھجور کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس طرح پالتا ہے کہ فرمائے جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، یعنی محبت کے ساتھ. اور قیامت کے دن یہ بندہ جب اللہ کے حضور جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہو جائے گا. اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. ایک سبحان اللہ آدمی کہتا ہے اور جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں دوسرا درخت لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ اس نیکی کے برابر نہیں ہوگا، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. چھوٹا سا نیک کام بھی کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے پورا اطمینان رکھو
کہ ہر نیکی تمہاری اللہ کے پاس جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرے گا۔ اس لیے تم اپنی زندگی کو نیک کاموں کے اندر صرف کرو، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ جہاں دل کی تنگی محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات سبحان اللہ و بحمدی، خصوصاً یہ جو ورد ہے نا سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں فرمایا 2 کلمات ہیں، 2 کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، زبان پر انتہائی جو ہے نا یہ آسان ہے اور میزان کے اندر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اس کو کہتے ہوئے آپ سارا دن بھی اگر پڑھتے رہیں انشاءاللہ زبان آپ کی تھکے گی نہیں، ایسے کلمات ہیں۔ تو بس یہ کلمات اس سے پریشانی کا حال ہے، جس طرح کوئی زخم لگتا ہے نا تو اس پر مرہم باندھی جاتی ہے نا، پٹی باندھی جاتی ہے، تو یہ کلمات گویا زخمی دلوں کے لیے ایک پٹی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اجر بھی ملتا ہے، دل میں تقویت بھی آ جاتی ہے، غم بھی انسان بھول جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو داعی کے لیے بہرحال ان کلمات کا ورد انتہائی ضروری ہے تاکہ اس کی صلاحیتیں کسی غلط راستے کی طرف چلی نہ جائیں۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جس طرح سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن يتبدل الكفر، اور جو کوئی تبدیل کرے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، فقط تو یقیناً ضل، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، اپنے دلوں میں، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق و حق، فعفو، پس تم معاف کرو، واسفحوا، اور درگزر کرو، یعنی ان کے ساتھ الجھو نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ، لے آئے اللہ تعالیٰ، بامر، اپنا حکم، یعنی حق کو غالب کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اسے، یعنی اس کا اجر، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اسے جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسول الكريم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ہمارے بزرگ ریاست خان جی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے کچھ دیر پہلے، الحمدللہ ٹھیک ان، بہتر ان، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے، باقی بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، رحمتک یا ارحم۔